والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت، تقوی جو رمضان کے مبارک روزوں اور نفلی روزوں کا بنیادی مقصد ہے، اس سے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں بالخصوص خواتین کے لیے اس بات کو خاص کیا گیا تھا کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا جو کردار ہے اس کو عام طور سے مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا۔ خواتین اپنے مقام، اپنی اہمیت، اپنی ذمہ داریوں اور مردوں کو، گھروں کے بچوں کو، نئی نسل کے افراد کو رمضان کے مبارک مہینے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اور ساری کی ساری اسلامی تعلیمات کو اپنے خاندانوں میں رچانے بسانے اور خاندانوں میں نافذ کرنے کے لیے یہ خواتین کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ خواتین اگر بچوں کی اسلامی تربیت کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو اسلامی معاشرے کو، مسلمانوں کو اسلامی ماحول اختیار کرنے اور اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لہذا ہر مرد کا دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے، جو پہلی گود ہے، یا دنیا میں آنے سے پہلے اس کے ماں کی شکل میں، اس کے بچہ دانی اور اس کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے اس کا جو مقام رکھا ہے، ان سارے کے سارے مراحل میں بچوں کی اسلامی تربیت کی ذمہ داریاں مردوں کے بالمقابل خواتین پر زیادہ عائد ہوتی ہیں۔ لیکن موجودہ پرفتن دور میں خواتین بے حیائی، بے پردگی، اسلامی تعلیمات سے دوری اور دنیا کے اندر ریاکاری اور غیر اسلامی ماحول کو اختیار کرنے میں آج زیادہ آگے نظر آتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ موجودہ دور میں مختلف ادوار میں اگر دیکھا جائے کہ ہر جگہ پر مسلم خواتین کو نشانہ بنا کر کے کبھی طلاق ثلاثہ کے بہانے سے، کبھی حجاب کے مسئلے کے بہانے سے، کبھی کسی دوسرے مسئلے میں، اور آگے والے دور میں مزید مسائل پیدا کیے جائیں گے مسجدوں سے ان کے تعلق کو لے کر کے، تعدد ازدواج کو لے کر کے، اسی طریقے سے حلالہ کے مسائل، وہ سارے کے سارے مسائل اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے ان مسائل میں قرآن و سنت سے دوری اختیار کی، جس کا نتیجہ اور خمیازہ یہ ہے کہ ہم پر رب کائنات نے اغیار کو مسلط کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری طاقتوں کو ہم پر مسلط کر کے ہم کو اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ ہم اسلامی تعلیمات کے بجائے دوسری چیزوں کو اختیار کرنے میں اپنی انرجی، اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت ضائع کر کے اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیں۔ آج کے دور میں مسلمان جذباتیت سے کام لے سکتا ہے، لیکن صبر و تحمل اختیار کر کے قرآن و سنت پر قائم رہنے کا وتیرہ اس نے چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں مسلمان گھروں سے باہر دوسری ضرورتوں کے لیے نکلتا ہے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے وہ اپنے گھرانوں کو، اپنے آرام گاہوں کو، اپنے خاندانوں کو چھوڑے، مسجدیں ہمیشہ آباد رہیں، صلاۃ فجر میں بھی مسجدیں بھری رہیں، اس چیز کا تصور مسلمان عام طور سے پیدا نہیں کر پا رہا ہے، اور خمیازہ سارے کے سارے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصائب آئیں، جن بھی مشکلات کا ہم سامنا کریں، ان مشکلات کے نتیجے میں ہم کو اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے،
اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کے متعلق غور و تدبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے توحید کے کتنے تقاضوں کو اپنایا، اتباع رسول میں ہم کتنا کھرے اترے، صحابہ کرام کے مقام کو تسلیم کرنے اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ہم نے کتنی کاوشیں کی، اسلامی عقیدے کے تحفظ اور حفظ و امان کے لیے ہم نے کون سی جد و جہد کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے تمام مراحل کو طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک ہماری زندگی کے جو بھی مراحل ہیں ان میں کا ایک ایک لمحہ رب کائنات کی اطاعت و فرمانبرداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ کرام کی تفسیر و شروحات کی پیروی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں گزرے گا تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی، ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر مسلمان باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں وہ کٹے مرے، مظلوم رہے، اس کے ساتھ کوئی بھی وطیرہ کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا خواتین کی ذمہ داری اسلامی تربیت کے تئیں مسلمانوں کی نئی نسلوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ حساس اور بہت زیادہ اہم اور بہت عظیم ہے۔ اس وجہ سے خواتین کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا۔ آج شعبان کے مہینے کی تقریباً 21-22 تاریخ ہو گئی، رمضان ہمارے سروں کے قریب آ چکا ہے۔ آئندہ اتوار یا سوموار سے رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو حیات عطا فرمائے، ہم کو زندگی عطا فرمائے، ہم کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے استقبال بھی کریں، رمضان کی تیاری بھی کریں اور ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہو سکے تاکہ اس مبارک مہینے میں ہم تقوی اور پرہیزگاری کو تلاش کرنے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے اور گھرانوں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کر کے مستقل طور سے اس پر جم جانے اور آئندہ 11 مہینوں کے لیے لائحہ عمل تیار کر کے اس کے مطابق اپنے خاندانوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کے مہینے میں جو آئندہ اتوار یا سوموار سے شروع ہونے والا ہے، اسی میں قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی بہت ساری برکتیں ذکر فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مقام اور عظمت کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اور اس سے عظیم بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید جس کے نزول کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا، یہ قرآن مجید جس کو متقی اور پرہیزگار افراد کے لیے ہدایت کا سامان بنایا گیا، یہ قرآن مجید جس کے اندر ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا، یہ قرآن مجید جس کی تلاوت انسان کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرتی ہے، یہ قرآن مجید جو آخرت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا کہ یہ میری تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، میرے لیے وقت نکالتا تھا، اور اس کی سفارش اور شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ لہذا اس قرآن مجید کی عظمت کو، اس کو سمجھنے کو، اس قرآن مجید کو لے کر کے چلنے کی ذمہ داری ہر مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے۔ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ قرآن مجید کو رمضان میں کھولا جائے، عید کا چاند دیکھ کر کے بند کر دیا جائے۔ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ قرآن مجید کو محض تبرک کی کتاب بنا دیا جائے، اور آج تبرک کی کتاب ہی نہیں، مسلمانوں کے بعض طبقات تو یہاں تک کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں میں قرآن مجید کی تلاوت سے منع فرمایا، اور ہمارے افراد وہاں فاتحہ خوانی اور یاسین خوانی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی خاطر حاضر ہوتے ہیں۔
غیر مسلموں کی قبروں پر تلاوت کی جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعویذ گنڈا کیا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید کو ہم ہی میں کے بعض افراد نے ایسی کتاب قرار دیا جس میں تحریف کر دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم میں ہی کے بعض افراد اس قرآن مجید کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس قرآن مجید کے ساتھ افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ ہم میں کا ایک بڑا طبقہ جن کی اکثریت ہے، جن کو سواد اعظم پر فخر ہے، جبکہ سواد اعظم ایک تنہا شخص بھی ہو سکتا ہے، اسلام اکثریت اور جن لوگوں کے زیادہ فالوور ہوں، جن لوگوں کے پیچھے زیادہ لوگ چلیں، ان کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام حقانیت کی باتوں کا اعتبار کرتا ہے۔ ایسے افراد جن پر ایمان لانے والے، جن کے طریقے پر چلنے والے دو چار لوگ ہوں، لیکن وہ سچی باتیں کرنے والے ہوں، صحیح انداز سے چلنے والے ہوں، وہ رب کائنات کی نظر میں ایک شخص ہونے کے باوجود مکمل امت قرار دیا گیا ہے ان کو۔ تو قرآن مجید یہ ہمارے لیے برکتوں کے نزول کی کتاب ہے، لیکن ہم میں کا وہ طبقہ جو اپنی اکثریت پر فخر محسوس کرتا ہے، ان میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہاں تک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید مشکل کتاب ہے، اس کی آیتوں کو، اس کی عبارتوں کو، اس کی صورتوں کو پڑھ پانا اور سمجھ پانا ہمارے بس کی بات نہیں، لہذا مسجدوں سے اس قرآن مجید کے دروس کو رخصت کر دیا گیا، اس قرآن مجید کو مسجدوں سے دور کر دیا گیا، اور مسجدوں کے اندر اپنے فہم کے مطابق خرافات پر مبنی ایسی کتابوں کے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد امت اسلامیہ گمراہی کا شکار ہوتی ہے، بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، بدعات و خرافات کا شکار ہوتی ہے، شرک و بدعات کا شکار ہوتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ افراط و تفریط نہ کریں، بلکہ انصاف سے کام لیں۔ تو یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے، یہ شہر قرآن ہے، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کتاب لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے، یہ کتاب لوگوں کو دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھاتی ہے اور آخرت میں کامیابی کے راز بھی بتاتی ہے۔ یہ کتاب دنیا کے اندر ہم کو کھیتی باڑی میں چاند سورج سے متعلق، رہن سہن میں پانی نکالنے، پانی کو استعمال کرنے، بارش کے برسنے، سمندر اور تالابوں کی تہوں میں پلنے والے رازوں اور ساری کی ساری چیزوں سے واقف کراتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کی عظمت کو دیکھنے کے بعد انسان ان کے پیدا کرنے والے خالق حقیقی رب کائنات کی جانب رجوع کرے۔ اگر اس کا سر جھکے تو صرف اس رب کے جانب جھکے، کسی دوسرے کی جانب نہ جھکے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رمضان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اس کتاب کے اندر حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ یہ دو ٹوک بات کرتی ہے، اس کے یہاں کسی انداز کا لچر پن یا کسی انداز کے شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی دو ٹوک بات کرنے والی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ کتاب واضح طور پہ ساری کی ساری چیزوں کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ لہذا اس کتاب کو غور و تدبر کر کے اپنایا جائے، اس کتاب کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ تو رمضان کے فضائل میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کی کسی طاق رات میں، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، اس میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور انسانی ضرورت کے لحاظ سے پھر اسی میں سے بعض آیتیں یا بعض صورتیں دنیا میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوتی رہی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر اور عزت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر، یہ عزت والی رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ انسان پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور اس کو شب قدر نصیب ہو جائے تو گویا اس نے اپنی عمر سے زیادہ عمل کر لیا۔ لہذا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس گھڑی کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے آخری عشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے، عبادات پر ابھارتے تھے، نوافل کا اہتمام بڑھ جایا کرتا تھا، فرائض کا اہتمام بڑھ جایا کرتا تھا اور اس میں مزید خشوع و خضوع پیدا کر لیا جاتا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یہ مبارک رات جتنی عظمت والی ہے، اس رات میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بھی اس سے کہیں زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن مجید لوگوں کو راہ راست دکھانے والی کتاب ہے۔ لہذا اس کتاب کو اپنانے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کے مطابق چلنے کے لیے مسلمان رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں تراویح اور قیام اللیل کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ابتدا کے ساتھ صلاۃ عشاء کے بعد باجماعت تراویح کا اہتمام، جو پوری رات میں 11 رکعات سے زیادہ ثابت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیام اللیل ہو، صلاۃ تراویح ہو، صلاۃ وتر ہو، صلاۃ اللیل ہو، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ قیام اللیل یا تراویح یا وتر کا اہتمام نہیں فرمایا۔ لہذا مسلمانوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ٹی وی کے ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ آئے کہ حرمین میں کیا عمل کیا جاتا ہے۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی یہ نظا شروع نہ کیا جائے کہ کوئی جماعت جو 8 یا 11 رکعت تراویح کا اہتمام کرتی ہے وہ جماعت حضرت عمر کو نہیں مانتی۔ معاف فرمائیں گے، حضرت عمر سے 11 رکعت کا ثبوت ہے، 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے اور قابل عمل اور قابل حجت نہیں۔ لہذا اس کو نزاع اور جھگڑے کا موضوع نہ بنایا جائے۔ یہ سنت رسول کے تحفظ کا معاملہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی ہم جھگڑ پڑیں گے اور پورا رمضان اسی کی نظر ہو جائے گا تو معاف فرمائیں گے کہ گویا ہم نے اپنے منہج اور اپنے نبی اور اپنی سنت اور اپنی حدیثوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لہذا اس مسئلے کو محل نزاع نہ بنایا جائے بلکہ سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو تراویح اور تہجد کے قیام کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، صلاۃ اللیل اور صلاۃ التہجد کا اہتمام کیا، 11 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس رمضان کی مبارک عظمت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا یہ مہینہ گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه،
یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے رمضان کے مبارک مہینے میں ایمان اور نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ رب کائنات کی رضامندی کے لیے روزوں کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ سرکش شیاطین اور سرکش جنات اس مہینے کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین کو اور جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت بھی رمضان کے مبارک مہینے کو حاصل ہے، اور یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی روایت میں آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی رمضان کی 5ویں فضیلت ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ پھر کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ رب العالمین اس میں لوگوں کے لیے توبہ و استغفار کے قبولیت کا اعلان فرماتا ہے۔ یہ بھی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اور اسی روایت میں چھٹی فضیلت ذکر کی گئی کہ جہنم سے نجات کا ذریعہ رب کائنات نے اس رمضان کے مہینے کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی اسی صحیح روایت میں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا جائے گا، آسمان سے آواز آتی ہے، فرشتے پکارتے ہیں، اے نیکیوں کو کرنے والے، نیکیوں کو قبول کر لے، نیکیوں کو کرنے میں تیزی کے ساتھ کام لے، اور نیکیوں کو انجام دینے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لے۔ اور جو شخص گناہ کرنے والا ہے اس کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑنے کا موسم آ گیا، اس سے توبہ و استغفار کا موسم آ گیا، لہذا اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اللہ رب العالمین اس رات میں، اس مہینے کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، برات کا اعلان فرماتا ہے۔ اس کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ جود و سخا اور احسانات کرنے کا مہینہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے شخص تھے۔ آپ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے، کوئی کپڑا پہننے کے لیے، کوئی چادر اوڑھنے کے لیے ہو نہ ہو، اگر کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ اس کو عطا کرتے تھے، خود فاقہ کرتے تھے، لیکن غریبوں اور مسکینوں اور بھوکوں اور پیاسوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ساری زندگی میں رہا، لیکن رمضان کے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اور احسانات کی صفت بڑھ جایا کرتی تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے جیسے تیز ہوا تیز و تند چلتی ہے اور کوئی رکاوٹ اس کو روک نہیں پاتی، ذرا سا بھی شگاف ہو اس کو پھاڑتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی صفت رمضان کے مہینے میں تیزی کے ساتھ بہنے لگتی تھی اور آپ لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کہیں زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ سخی رہتے، لیکن رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی جب جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر کے ملاقات کرتے، قرآن مجید کا دور فرماتے، اس وقت آپ کے جود و سخا کی صفت بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 8ویں فضیلت رمضان کے مبارک مہینے کی یہ ہے کہ اس میں دعا کی قبولیت کا تصور موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے لوگو، اگر
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں اور جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لہذا لوگ آ کر کے مجھ سے توبہ و استغفار کریں، دعائیں کریں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ رمضان سے متعلق آیت کریمہ کے فوراً بعد اس آیت کریمہ کا تذکرہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، لہذا ہم کو دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب بعض عمل میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نفلی روزوں کا یا نفلی عبادات کا ثواب فرض اور واجب عبادات کے برابر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس روایت کو محدثین نے ضعیف کہا، لیکن بعض روایات میں ملتا ہے جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر کوئی عمرے کا اہتمام کرے تو یہ عمرہ حج کے برابر ہے، اور بعض دوسری روایات میں ہے حجتن معی، میرے ساتھ حج کو انجام دینے کے برابر ہے۔ لہذا انسان کو اس مہینے کے اندر نفلی عبادات کا، صدقات و خیرات کا اور عمرے کو انجام دینے کا، حج اور بیت اللہ کے طواف کا، ان چیزوں کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور رمضان کے مبارک مہینے اور ان مبارک ایام کے ضمن میں ان کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں 10ویں اور آخری فضیلت جو آج کے خطبے میں ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا۔ بے شمار فضیلتیں مزید ہو سکتی ہیں، اس کے احکام و مسائل مستقل طور سے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم اس موقع سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ 2 سال سے کرونا وائرس کے نتیجے میں، اس سے خوف و ہراس کے نتیجے میں، احتیاطی تدابیر کو اپنانے کے نتیجے میں ہمارے رمضان ضائع ہو گئے۔ ہم تراویح کے لیے آزادی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکے۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بند رہیں، دوسرے رمضان میں مسجدیں کسی حد تک کھلی، لیکن لوگ فاصلے کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کا، ہماری بے راہ رویوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کرونا وائرس کے نتیجے میں ساری دنیا کو اپنے عذاب میں مسلط کر دیا، اور اب بھی ساری دنیا میں اس کا خطرہ باقی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اے رب کائنات، ہم کو اس رمضان کی برکتوں سے صرف ہمیں نہیں ساری دنیا کو اس موذی مرض سے نجات دے دے، مسلمان آپس میں نمازوں میں مل کر کے کھڑے ہو سکیں، تراویح کا اہتمام کر سکیں، مسجدوں کو آباد کر سکیں، اور اس بات کا عزم کر سکیں کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھی ہم مسجدوں سے جڑے رہیں گے۔ بقیہ کے 11 مہینے بھی ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔